الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا نفق في الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ تمام حمد و ثنا اس بزرگ و برتر ذات کے لیے جس نے اسلام جیسا پیارا مذہب ہمیں بخشا، جس کے ہم محتاج ہیں۔ درود و سلام نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ارشادات نے انسانوں کو انسانیت سے نوازا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کی 5ویں قسط۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا غلط فہمی کی بنا پر جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے اسباب جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں ہم نے سماعت کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فخر و غرور یعنی حسب و نسب جس کو بنیاد بنا کر لوگ فخر کرتے ہیں اور دین سے غافل ہو گئے ہیں، قیامت والے دن ان سے نسب کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، وہاں تو صرف اعمال پوچھے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت ابھی تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو اس دن ان کے مابین کوئی نسب نہیں ہوگا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یہ فخر و تکبر والے حسب نسب صرف دنیا میں ہے، قیامت والے دن تو بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا، پھر برادریوں کے لیے کی ہوئی ساری محنت برباد ہو جائے گی اور صرف دین کی سربلندی کے لیے کیے ہوئے کام باقی رہیں گے، اس لیے کہ فخر صرف رب کی ذات کے لیے ہے۔ ایک شاعر نے اس مفہوم کو یوں ادا کیا ہے: تیری زندگی کی قسم انسان دین کے ساتھ ہی ہے، نسب پر اعتماد کر کے تو تقویٰ نہ چھوڑا کر۔ اسلام نے سلمان فارسی کو رفعت بخشی اور شرک نے بدبخت ابو لہب کو گرا دیا۔ برادری اور قبیلے صرف ایک دوسرے کی پہچان اور تعاون کے لیے ہیں، فخر و تکبر اور تعصب کے لیے ہرگز ہرگز نہیں۔ جس کے ذہن میں اعلیٰ ذات اور گھٹیا ذات کا تصور سمایا ہوا ہو اور جس نے عزت کا معیار اونچی اور نیچی ذات میں رکھا ہوا ہے، وہ یقیناً اسلام اور اسلامی روایت سے ناواقف ہے۔ آج رشتوں کے بندھن بھی ذات پاک کی حدود و قیود میں بندھے ہو گئے ہیں۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ برادری سے باہر شادی کرنے والے خاندان سے برادری کے لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں، کیونکہ اس نے برادری سے باہر شادی کی ہے، اس لیے اس خاندان سے رشتہ داری ختم، اور یہاں سے ہی وہ خاندانوں میں سنگین نوعیت کے جھگڑے پھوٹ پڑتے ہیں اور خونی رشتے دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے خاندان کی خود ساختہ روایت سے بغاوت کی ہے۔ اس نے نسلوں سے چلتے آئے اس قانون کو توڑا ہے کہ میری بیٹی کے لیے برادری کا چورا چکا اور بدماش غیر برادری کے شریف اور نفیس آدمی سے بہتر ہے۔ کیا ہوا اگر وہ بدکار اور گندا آدمی ہے؟ تھا تو اپنی برادری کا، مجھے چاہیے تھا کہ اس پر، اس کے دامن پر لگی ہوئی رسوائیوں کے سارے داغ نظر انداز کر کے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس کے گھر میں پھینک دیتی یا پھینک دیتا۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی برادری کے جس بدکردار بندے کو نظر انداز کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ دوسری جگہ کیا، اسے وہ بندہ اپنی اور اپنی برادری کی توہین سمجھتے ہوئے اونچی حرکات پر اتر آئے گا۔ کبھی داماد اور بیٹی کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی رسوا کرنے کے لیے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اگر مسلمان ہیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ضرور غور کر لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عورت سے 4 غرض سے نکاح کیا جاتا ہے، نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، نمبر 3 اس کے حسن کی وجہ سے، اور نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ پھر فرمایا: تیرے ہاتھ خاک آلود ہو تو
وہ دین والی عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر لے۔ یعنی ان چاروں چیزوں میں سے بہترین چیز دین ہے۔ اگر حسن و جمال بھی ہو، حسب نسب اور مال بھی ہو اور اس کے ساتھ دین بھی ہو تو کیا کہنے، لیکن اگر حسب و نسب، حسن و جمال اور مال بھی ہو مگر دین نہ ہو تو دین کے مقابلے میں باقی تینوں چیزیں مل کر بھی کامیابی نہیں بن سکتی، بلکہ اگر ساری دنیا کا مال و متاع ایک طرف ہو تو بھی وہ نیک بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث سے میں آپ لوگوں کو یہ بات واضح کرتی چلوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی سید زادی ہو لیکن اعمال اچھے نہ ہو تو اس کی بجائے ایک جوتے پالش کرنے والی کی بیٹی سے نکاح کر لینا زیادہ بہتر ہے جو تقوی و طہارت کی مالکہ ہو، اس لیے کہ آدمی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے ایمان اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ مقصد نیک عورت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ عرب معاشرے میں انسانوں کی غلامی کا رواج تھا، جانوروں کی طرح غلام منڈیوں میں فروخت ہوتے تھے، پھر ان غلاموں کو آزاد انسانوں سے بہت حقیر اور کم تر درجے کی مخلوق گردانا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اسلام کا نور پھیلا تو کئی غلام بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور چنانچہ اسلام نے ایک آزاد کردہ غلام اور ایک عرب آدمی میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اس سلسلے کی ایک مثال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی اور ان کے خاندان سے تھی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام تھے۔ سورہ احزاب میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام کے بیٹے تھے، ان کا نکاح قریشی خاندان کی عورت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدوی صحابی تھے، انہوں نے اپنی بھتیجی حندہ بنت ولید جو پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھی، ان کا نکاح سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جو کہ ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے۔ بلکہ بہت سے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ نکاح کے وقت برادری و قبیلے کا پوچھا تک نہیں گیا تھا۔ اس کی ایک مثال بخاری کی درج ذیل روایت میں آتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ اپنا جسم آپ کے حوالے کر دوں، یعنی آپ کی بیوی کی طرح ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا، پھر آپ نے شرم و حیا سے اپنا سر جھکا لیا۔ جب اس عورت کو معلوم ہوا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا تو بیچاری ایک طرف بیٹھ گئی۔ اتنے میں آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہیں تو میرا نکاح اس سے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے پاس حق مہر ادا کرنے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو اپنے عزیزوں کے پاس جا، دیکھ تو صحیح، شاید کچھ مل جائے۔ وہ گیا اور لوٹ کر آیا، کہنے لگا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔
آپ نے فرمایا پھر دیکھ کچھ تو لے کر آ، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح۔ وہ گیا، پھر لوٹ کر آیا اور کہنے لگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہ مل سکی، البتہ میرا یہ تہبند حاضر ہے۔ حضرت سہل کہتے ہیں اس بیچارے غریب کے پاس اوڑھنے کو چادر نہ تھی، خیر وہ کہنے لگا اسی تہبند کا آدھا ٹکڑا یہ عورت لے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا اس تہبند سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تو اس کو پہنے تو عورت اس کو نہیں پہن سکتی، اور اگر عورت پہنے تو تیرے پاس کچھ نہیں بچتا۔ یہ سن کر وہ شخص بیٹھ گیا، بڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور واپس چل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کون سی صورتیں یاد ہے؟ وہ کہنے لگا خوش ہو کر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ اس نے کئی صورتیں گن کر بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا، میں نے قرآن کی ان صورتوں کے بدلے یہ عورت تیرے نکاح میں دے دی۔ مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کا نکاح کرتے وقت ان سے کوئی برادری وغیرہ نہیں پوچھی، اور جب اپنی پسند کے لیے ارادہ کیا تو بھی اس عورت سے کوئی ذات برادری نہیں دریافت کی، بلکہ ایک نظر اس کے سراپے کو دیکھا جو شریعت نے جائز رکھا ہے کہ ہونے والی منگیتر کو ایک نظر دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی لاکھوں میں حق مہر نہیں بندھا، بلکہ لوہے کی ایک انگوٹھی سے بات چلی اور قرآن کی صورتوں پر ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر دینے والے کی مالی پوزیشن کو بھی دیکھا، اور آج اس بات پر بھی خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ پتا بھی ہے کہ جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں وہ غریب ہے، لیکن پھر بھی لاکھوں میں حق مہر، کیا میں بیٹی دے کر اسے غلام بنانا چاہتا ہوں؟ اسی سے بات میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسلام نے افضلیت میں کیا معیار مقرر کیا ہے؟ ذیل کی حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مالدار شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، آپ نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا یہ شخص کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایسا شخص ہے اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ قبول کر لے، اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ مان لیں، اگر کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنیں۔ یہ پوچھ کر آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص گزرا جو مسلمانوں میں ایک غریب اور محتاج آدمی تھا۔ آپ نے پوچھا یہ شخص کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ایسا آدمی ہے اگر کہیں شادی کا پیغام بھیجے تو کوئی قبول نہ کرے، اگر کسی کی سفارش کرے تو کوئی نہ مانے، اگر بات کرے تو کوئی دل لگا کر نہ سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا پہلے جیسے آدمیوں سے اگر دنیا بھری ہو تو یہ ان تمام سے بہتر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے اور اس پر باب قائم کیا ہے۔ برابری میں دینداری کا بیان بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تم نکاح کرتے وقت طرفین میں برابری کو دیکھنا چاہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اس مذکورہ حدیث میں واضح ہے۔ اسلام نے ذات پات کے حدود و قیود نظر انداز کر کے انما المؤمنون اخوہ سورہ حجرات میں فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں کا درس دیا ہے۔ انہیں ملت و واحد قرار دیا، انہیں اسلام کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، ان کے لیے قبلہ ایک مقرر کیا، نبی ایک مقرر کیا، دین ایک مقرر کیا، لیکن اعلیٰ و ادنا کے ہندو نازا نظم نے یہ اندازہ مسلمانی کو سکھا دیا۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بری بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو دیکھیے آج جھگڑے کیسے ہو رہے ہیں، یعنی برادری میں جھگڑے اور سیاسی جھگڑے، اور اسی باب میں ہم حقائق کی روشنی میں مذہبی جھگڑوں کے اسباب بھی بیان کریں گے۔ مذہبی جھگڑوں کی بنیاد عموماً کن باتوں پر ہوتی ہے؟ تنگ نظری اور دوسرے کو تسلیم نہ کرنا، پھر سمجھانے کا انداز کس طریقے سے ہو، جہالت یعنی تحقیق نہ ہو، پہلے نظریے کی بنیاد بعد میں احادیث کی روشنی میں ہم تلاش کریں گے۔ تنگ نظری یہ ہے کہ صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سوچنا، اجتماعی فائدے کی بجائے انفرادی مفادات کو سامنے رکھ لینا، یہ تنگ نظری ہے۔ اگر گھر میں ہو تو ساس اور بہو کی لڑائی ہو جائے گی، اگر بھائیوں میں ہو تو رشتوں کا بندھن ڈھیلا پڑ جائے گا، اور اگر مذہب کے علمبرداروں میں ہو تو فرقہ بندیاں اور مذہبی ہنگامے جنم لیں گے۔ دیکھیے وسیع سوچ رکھنے والا پورے اسلام پوری امت کو سامنے رکھ کر بات کرے گا، اور تنگ سوچ رکھنے والا صرف فرقہ اور مسلک کو سامنے رکھ کر بات کرے گا۔ یوں سمجھ لیجئے جس کی سوچ میں وسعت ہے وہ مبلغ اسلام ہے، اور جو تنگ نظر ہے تو وہ صرف فرقے کا پرچار کرنے والا ہے اور فرقے کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور اس کے فرقے سے ٹکرانے والا ہر بندہ کافر قرار پاتا ہے، جبکہ غیر مسلم کی نظر میں وہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں۔ واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ مشہور مذہبی اسکالر ڈاکٹر غلام مرتضی ملک رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، جن کے قرآن فہمی لیکچر سے قرآن حکیم کو غیر مسلموں نے بھی موجودہ دور میں عالمگیر کتاب و تسلیم کیا ہے۔ اور ڈاکٹر عطا الرحمان ثاقب رحمت اللہ علیہ کون واقف نہیں، جنہوں نے ملک بھر میں قرآن فہمی کی کلاسز سے عوام اور اسکول و کالجز کے طلباء میں قرآن کو سمجھنے کا ولولہ پیدا کیا، وہ صرف اس تنگ نظر کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ یعنی یہ خبر شائع ہوئی کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور قاتلوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ہماری تحریک کے لیڈر ڈاکٹر حافظ شاہد نے ہدایت کی تھی کہ یہ دونوں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں قتل کر دو۔ یہ ہے تنگ نظری کہ فرقے کے خود ساختہ اصولوں سے اگر اسلام کے ٹھوس دلائل ٹکرائیں تو کفر اور گستاخ رسول کا فتویٰ اگر فرقے کی ان بند دیواروں کے اندر بیٹھ کے سوچنے والے انوار صحابی مستقر سے کوئی کہے کہ نور و بشر یا حاضر و ناظر پرواز کہنا ہے تو 3 گھنٹے تقریر کریں گے، اور اگر کہا جائے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسلامی سودی نظام کے متبادل کیا نظام پیش کرتا ہے، تو شاید 10 منٹ سے بھی زیادہ یہ نہیں بول سکیں گے۔ تو جھگڑے کی بنیاد یہ بھی ہوتی ہے کہ فرقہ بندی بن جاتی ہے، اور جب لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو یہ جھگڑے کی ایک بنیاد ہو جاتی ہے، یوں چھوٹے چھوٹے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے جھگڑوں سے، ایسی آفتوں سے، ایسی مشکلوں سے، ایسے مصائب سے بچائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔